جو نعرہ لگوا رہا لگوا لو، اوہ مجھے مل گیا، یہ کروں گا وہ میرا ان سے اختلاف ہے اور میں اختلاف کرتا رہوں گا. سوشل میڈیا پہ میں کوئی گال گلوچ نہیں کرتا، لیکن اپنی وائس ضرور آگے پہنچاتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عمران خان فار ایگزامپل، کیا اس کی پازیٹیو چیز ہے اور کیا اس کی نیگیٹو چیز ہے؟ آنیسٹی پازیٹیو ہے، بے انتہا آنیسٹ، گیو اپ نہیں کرنا. نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ جو بھی نظریہ تھا اس پہ ڈٹا رہا ہے، کھڑا رہا ہے. ہم نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو ڈیلیں کر کے چلے گئے ہیں، بہت سارے گئے ہیں. عمران کے اپنے دوست گئے ہیں بھائی، نہیں برداشت تھا. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر بار پہ آ جائے گی، میں کہوں گا ہاں جو نعرہ لگوا رہا لگوا لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جان بچنا مقصد ہے. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ جس نے سوچنے کی، کوئی بھی لیڈر ہو، بھٹو نے بھی بہت ہمیں ایک سوچنے کا مواد دیا تھا، ایوب خان نے بھی ہمیں سوچنے کا مواد دیا تھا. وہ سب نے دیا تھا کہ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹروسپیکشن کی، اپنے اندر گئے، دیکھا یار اچھا ایسا تھا کیا، واقعی خواجہ ناظم الدین برے تھے کیا، واقعی فلانا تھا کیا، مولوی تمیز الدین خان کے ساتھ جاتی ہوئی تھی، یا جیسے نظریہ ضرورت ٹھیک تھا، اس زمانے میں ٹھیک لگتا تھا. بعد میں بہت ساری ڈیسیجنز ہوتی ہیں اس وقت اچھی لگتی ہے. ابھی کئی دفعہ میں مذاق میں کیا سنجیدگی سے کہتا ہوں، بہت ساری جو محبوبائیں رہی ہیں زندگی میں، ہم کہتے ہیں اللہ شکر ہے نہیں ہوئی ان سے شادی، کالج یونیورسٹی اور نہیں ہوئی. اب دیکھا میں نے، اچھا یہ تھی، سوری یار غلطی ہو گئی، اور وہ بھی یہی کہتی ہوں گے، ایسی بات نہیں. تو وقت کے ساتھ ضرور سیکھیں، وقت کے ساتھ بڑھیں، اور جو وقت کا تقاضا ہے، دیانتداری دیکھیے کہیں نہیں جاتی. آپ بی آنیسٹ وتھ یور کنٹری. میں ایک شخص کو یا ایک خاندان کو یا ایک طبقے کو فائدہ دینے کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں، پیریڈ، ختم بات. نیگیٹو کوالٹی کی اگر ہم بات کریں، دیانتداری اور جس نظریے پر وہ ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، یہ تو پازیٹیو سائڈ آ گئی. واٹ از سم تھنگ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا پرابلم ہے؟ اب میں فیل کرتا ہوں کہ عمران خان سے سنبھلی نہیں، ظاہر بات ہے پہلی گورنمنٹ آئی، ایک ہوتا ہے ایک یوٹوپیا ہوتا ہے ایک آدمی، اس میں ہوتا ہے کہ اوہ مجھے مل گیا، یہ کروں گا وہ آپ کا سب سے زیادہ نقصان آپ کی زبان کرتی ہے. سوچیں، نہیں بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ خاموش ہو جاتا نا، اگر وہ کچھ نہ بولتا تو وہ اور اسٹرانگ ہوتا. سائلنس از دا لینگویج آف دا پاورفل. گاڈ نیور ٹاکس. خاموشی آپ کی قوت. آپ نے بولا، آپ کھل گئے، نظر آ گئے سامنے. تو اگر وہ خاموش رہتے، وہ جو اب اگین وہ آتا ہے، جن لوگوں نے اس سے وہ بلوایا، انہوں نے انہی سے بلوایا، انہوں نے انہی سے، آج بھی انہی سے بلوا رہے ہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہوتا ہے، whoever the powers be، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، کسی انڈیویجول سے وہ نہیں ہے، کسی نام وام نہیں لوں گا، جو بھی کر رہا ہم تو نہیں جانتے. ٹو بی ویری آنیسٹ، لوگ نام لے لیتے ہیں، بھائی میرے سامنے تو نہیں بولا اس شخص نے، تو میں کہوں گا اس نے ہی کہا. اب ہاں، ذمہ داری جو پاور میں ہوتا ہے اس پہ ضرور جاتی ہے. بالکل. اب یہاں شارٹ کیسے بنے گا؟ بھائی آپ کا پروگرام ہے، آپ ہی بتائیں گے نا کیسے بنے گا. جن لوگوں نے وہ باتیں کہلوائی تھیں، انہی نے اسی کے خلاف کروایا. مجھے ان سے اعتراض ہے، میرا ان سے اختلاف ہے اور میں اختلاف کرتا رہوں گا. اور میں بدتمیزی نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ میں کوئی گال گلوچ نہیں کرتا، لیکن اپنی وائس ضرور آگے پہنچاتا ہوں. میرا یہ وتیرہ ہے کہ جو میرا حق ہے وہی آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں، اور میں اپنی جان سے آپ کے اس حق کی حفاظت کروں گا کہ نہیں آپ بولیں، آپ نے چاہے ڈفرینس آف اوپینین ہو. ہاں ڈفرینس آف، بھائی اگر 5 انگلیاں برابر ہو گئی تو مٹھی ختم ہو جائے گی. بھائی میں کہوں یہ سب ایک ہو جائیں تو میں ٹنڈا ہو جاؤں گا، پھر بھیک ہی مانگ سکوں گا. برابری کچھ چیزوں میں نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک فنکشن ہے، ہر چیز کا، ہر شخص کا اپنی اسٹرینتھ پہچانی، اپنا کام دیانتداری سے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب لیڈرز بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے بہت زیادہ محبوب، بالکل دیوانے ہوتے تھے لوگ. کس لیڈر کو آپ نے دیکھا کہ جس کے پیچھے بالکل لوگوں نے اپنا سب کچھ وار دیا ہو، مگر پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آخر میں مایوس ہوئے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، دیکھیں میں تو ہر لیڈر کو کہتا ہوں، بہت کم ہوا کہ بعد میں جا کے، اور یہ انسانی فطرت ہے. آپ لو میرج بھی کرتے ہیں نا یار،
بالکل. ایک آدھ چند سالوں بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے. پیار رہتا ہے, شکل بدل جاتی. ایوب خان کے پیچھے دیوانے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں سرحد میں جوائنٹ ٹرکوں پہ ان کی تصویر ہم نے اپنی کالج یونیورسٹی کے زمانے میں دیکھی. چونکہ وہ سادے لوگ ہوتے ہیں, انہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس امپلیکیشن, اس ایک ایکشن کا ریاکشن کہاں کہاں تک کتنا دور رس ہوتا ہے. ان کی کوتاہیاں کیا کیا ہوئیں, ان سے جو ہوئیں کتابوں میں بھی درج ہیں, انالیسس بھی ہوئی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اگین بھٹو صاحب آئے تو ایک الگ دنیا آ گئی. وہ جوش اور ولولہ میں نے صرف عمران خان میں کے وقت دیکھا, جب وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جلسہ ہوا, پھر کراچی میں جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے قومی ترانے گائے. بالکل ٹھیک ہے نا. سو پاپولر موومنٹ جو ہوتی ہے نا, لوگوں کی آواز کہہ رہے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا جانو. بالکل. تو وہ جاننا چاہیے, یہ جمہوریت ہے, اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہی جمہوریت ہے. ہمیں یہ تنخواہ لے کے بینڈ بجانے چھوڑ دینے چاہیے کہ اس نے تنخواہ دے چلو اس کی گاؤ. بالکل اچھا ہے جس کا کھاؤ اس کا گانا چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیں. ایسے بہت سارے لیڈر, سب سے امیدیں وابستہ نہیں. بھائی کوئی بھی ایک میں یہاں ہتھوڑا چلاؤں گا یا عمارت کو گراؤں گا, اس میں کوئی نہ اچھا کام بھی نکل آئے گا کہ یار چلو یہ ہمیں پارک مل گیا, لیکن نقصان بھی تو ہوا. بالکل. عمارت بھی تو گری. اب چونکہ آپ نے دو لیڈرز کا نام لیا, اگر فار ایگزامپل میں کمپیریزن کروں کہ ہم نے یہ ٹائم دیکھا جس کے اندر عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, اور آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جس میں بھٹو واز دا موسٹ پاپولر لیڈر. کیا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاپولیرٹی میں کون آپ کو لگتا ہے زیادہ تو بھٹو ہے. نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, بیکاز وہ پہلی دفعہ 1 man 1 vote آیا تھا نا پاکستان میں. آئی وش کہ ان سے سنبھالا جاتا, ان کو نہیں سنبھالنے دیا گیا. وہ دیکھیے اگین ہم میں سے تھے, ان کا فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا. ہو جاتا ہے آدمی اپنے خاندانی تعصبات سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. ہماری جو پاکستانیت ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. ہم مسلمان بن حیثل ایک مسلم قوم, ہم ہمیشہ ہندوستان میں رولرز رہے ہیں نا, تو وہ ہماری سوچ جاتی نہیں ہے. ابھی کل ہی کوئی مجھے شخص کہہ رہا تھا, میری بہو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں قائد اعظم کا, وہ کل ہی اپنا ہنی مون گزار کے آئے ہیں تھائی لینڈ سے, تو وہاں بہت ہندوستانیوں سے ملاقات ہوئی. اب وہ ظاہر سی بات ہے ہندوستان تو گئی نہیں, وہاں جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو قائد اعظم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں الگ کر دیا, ہم ویسے نہیں ہیں. اس نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہ کہنا نہیں چاہتا, کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں انڈینس. اس کا تجربہ اچھا نہیں رہا, جبکہ میرے بہت انڈین دوست ہیں, میرا تجربہ بہت اچھا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جو بھی اپرچونٹی ملتی ہے بن حیثل قوم, ہمیں اس اپرچونٹی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. غلطی ہو گئی دہرائیں مت. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی غلطی دہرائے جاتے ہیں, ضدی بچے کی طرح ہیں. ہم ایک ضدی بچہ ہے کہ جس کو لگ رہا ہے کہ یار نقصان ہو رہا ہے, نہیں کروں گا, بس میں ہوم ورک نہیں کروں گا, مار کھا لوں گا, ہوم ورک نہیں کروں گا, میں اسکول نہیں جاؤں گا, دیر سے ہی جاؤں گا جلدی. تو ہمیں وہ ضد چھوڑنی پڑے گی, ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنی پڑے گی اقوام عالم میں رہنے کے لیے.